وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب پر پابندی لگا دی اور یہ کہا کہ اسلام میں حجاب کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ اس دردناک فیصلے سے مسلمانوں کے دل زخمی تھے ہی کہ اچانک ایک نئے واقعے نے دماغ کو معوف کر دیا۔ کل ایک خبر سنی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اسکول اس حال میں گیا کہ اس کے سر پر ٹوپی تھی، اس کی ٹیچر نے اس کے سر پر ہاتھ مار کر ٹوپی گرائی اور ایک دھپ بھی اسے لگایا۔ یہ واقعہ کرناٹک کے رائچور کا ہے۔ خبر ویڈیو کی شکل میں موجود ہے، یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ سامعین، ٹوپی کا یہ مسئلہ آگے چل کر خدا نخواستہ حجاب کی طرح بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ شریعت میں ٹوپی کے مقام و مرتبہ پر روشنی ڈالنے سے پہلے اس کے ساتھ ہونے والے مسلمانی ظلم و ستم پر بھی روشنی ڈال دوں۔ سب جانتے ہیں کہ ٹوپی انسانی لباسوں میں سے ایک لباس ہے، اسے ہمارے یہاں سر کا تاج بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا حساب دینا پڑے گا۔ مسلم طبقہ دنیا کی محبت میں اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ ٹوپی اسے بوجھ لگنے لگی ہے۔ ہفتے میں صرف ایک دن اس کی عزت کی جاتی ہے، صرف جمعے کا 2 گانا ادا کرنے کے لیے۔ ادھر امام نے سلام پھیرا اور ادھر سر کی ٹوپی کاغذ کی پڑیوں کی طرح مڑ کر جیب کی کول کوٹری میں چلی جاتی ہے۔ پھر ایک ہفتے کے بعد ہی اس کا نمبر آتا ہے۔ بہت سے مسلمان جمعہ کی ادائیگی کے لیے گھر سے ننگے سر نکل پڑتے ہیں اور مسجد جا کر وہاں کی رکھی ٹوپی پہن لیتے ہیں۔ یہ انتہا درجے کی بے غیرتی، مذہب سے لا تعلقی اور دین سے سرتابی ہے۔ مجھے مسجد کے منتظمین پر بھی غصہ آتا ہے، وہ جمعاتی نمازیوں کے لیے یہ انتظام کیوں کرتے ہیں؟ مسجد میں قرآن کا انتظام ہے، سیپاروں کا انتظام ہے، وضو خانوں کا انتظام ہے، استنجا خانے بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو کسی نہ کسی درجے میں چل بھی سکتے ہیں، مگر ٹوپی کا انتظام سمجھ میں نہیں آیا۔ یاد رکھیے، مسجد میں ٹوپی کا انتظام جائز نہیں ہے اور اس ٹوپی میں نماز پڑھنا حرام کے قریب ہے۔ اس سلسلے میں چند فتوے آپ کی خدمت میں سناتا ہوں، امید ہے کہ صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مدرسۃ العلوم الشرعیہ کا دارالفتہ لکھتا ہے، کسی بھی قسم کی ٹوپیاں بنوا کر مسجد کے نام وقف کرنا جائز نہیں اور ان کو سر پر رکھ کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ایسی ٹوپیاں مسجد میں رکھنا احترام مسجد کے خلاف ہے، بالخصوص جبکہ ان کے تنکے نکل کر مسجد میں بکھرتے ہیں اور ان پر میل کی تہ نظر آتی ہے، پسینے اور میل کی بو آتی ہے۔ کیا کوئی شخص ایسی ٹوپیوں کو اپنے مکان کی زینت بنانے کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں تو خدا کے گھر کے لیے اس کو کیوں کر جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ نیز ٹوپی مسجد کے مقاصد میں سے نہیں ہے، اس لیے بھی مسجد میں اس کا رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مسجد میں رکھنا استعمال شدہ کپڑوں کے رکھنے کی طرح ہے، جو شرعاً بے ادبی اور طبعاً ناپسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 2، نمازی بحالت نماز اللہ تعالیٰ سے سرکوشی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے لباس کے ساتھ حاضر ہونا منع ہے جس کے ساتھ کسی معزز مجلس اور باعظمت مجمع میں حاضر ہونے سے ناگواری اور عیب محسوس ہوتا ہو، جبکہ مسئولہ ٹوپیوں کا یہی حال ہے کہ ان کو پہن کر ایک معزز تقریب میں شرکت کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ایسی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا شرعاً مکروہ تحریمی ہے۔ ہاکذا فی الشامیہ وکرہ صلاۃہ فی ثیاب بزلۃ وفسرہا فی شرح الوقایۃ بما یلبسہ فی بیتہ ولا یذہب بہ الی الاکابر۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 474، شرح وقایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198، باب ما یفسد الصلاۃ، احسن الفتاوی
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 437، فتاوی محمودیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 172۔ لہذا ثواب کا کام سمجھ کر اہل خیر حضرات ٹوپیاں مسجد میں نہ رکھیں، بجائے ثواب کے گناہ نہ ہو، تاکہ اس کے بھروسے پر لوگ بغیر ٹوپی کے آنے کی عادت نہ اختیار کر لیں، بلکہ پہلے سے اچھی ٹوپی کا خود انتظام کر لیا کریں۔ فقط واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم و احکم، حررہ محمد اعظم ہاشمی غفر لہ الغنی۔ اس فتوے پر جن مفتیان کی تصدیقات ہیں ان میں ایک مفتی محمد ولی اللہ صاحب ہیں، مولانا عبد القدوس ترمذی صاحب ہیں، مولانا عبد الشکور ترمذی صاحب ہیں۔ جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے، نمازی بحالت نماز اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے لباس میں حاضر ہونا شرعاً ناپسندیدہ ہے جس لباس کو پہن کر معزز مجمع یا مجلس میں حاضر ہونے میں ناگواری ہوتی ہو یا اس کو باعث عیب و عار سمجھا جاتا ہو۔ پلاسٹک اور چٹائی کی ٹوپی پہن کر معزز مجمع اور تقریب میں جانے کو معیوب اور باعث شرم سمجھا جاتا ہے، اس لیے ایسی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے لیکن اس سے نماز مکروہ ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ پلاسٹک وغیرہ کی ٹوپیاں استعمال کی وجہ سے میلی کچیلی بھی ہو جاتی ہیں، اس سے کراہت دوگنی ہو جائے گی، اس لیے ان ٹوپیوں میں نماز پڑھنے کے بجائے ایسی صاف ستھری ٹوپی پہن کر نماز پڑھنی چاہیے جسے پہن کر آدمی معزز مجلس میں جا سکے۔ کلام پاک میں ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، الدر المختار وحاشیہ ابن عابدین رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 641۔ وصلاته حاسرا ای کاشفا راسه للتکاسل ولا باس به للتذلل واما للاہانۃ بها فکفر۔ دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے، مسجدوں میں پلاسٹک وغیرہ کی جو میلی کچیلی ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں ان میں نماز پڑھنا اچھا نہیں ہے، مکروہ ہے، اگرچہ نماز ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ علماء اور صلحاء جس طرح کی گول یا لمبی سر کے ساتھ چپکی ہوئی ٹوپیاں پہنتے ہیں اس طرح کی ٹوپیاں پہن کر نماز ادا کیا کریں۔ ٹوپیاں اپنے گھروں سے لے کر جائیں، مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپیاں استعمال نہ کریں، یہ رواج قابل ترک ہے، بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ مسجد میں اس طرح کی ٹوپیاں رکھا ہی نہ کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ سامعین، جب مسجد میں نمازیوں کے لیے ٹوپیاں رکھنے کا یہ حکم ہے تو خدا کے واسطے یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ ٹوپی کے ساتھ بدسلوکی حد سے بڑھ چکی ہے۔ اس کے ساتھ سوتیلے سلوک کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز جمعہ، نماز جنازہ، روزہ افطار اور نکاح کی مجلس کے سوا اسے کبھی پوچھا ہی نہیں جاتا۔ بہت سے مسلمان ٹوپی کا مذاق بھی اڑا جاتے ہیں، جبکہ یہ حرام ہی نہیں بلکہ ایسا کرنے والا اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی لکھتا ہے، وہ اشیاء جو مسنون ہوں جیسے داڑھی، مسنون لباس، ٹوپی، شرعی حجاب وغیرہ، ان کے استہزاء سے آدمی نہ صرف گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے بلکہ سنت کا مذاق اڑانے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ شادی شدہ ہونے کی صورت میں تجدید نکاح کرنا بھی لازم ہوتا ہے۔ لہذا اس معاملے میں آئندہ احتیاط کی جائے۔ فیض القدیر للمناوی میں ہے، قال ابن العربی القلنسوۃ من لباس الانبیاء والصالحین والسالکین۔ سامعین، ٹوپی پہننا بلا شبہ ہمارے مذہب میں فرض اور لازم نہیں ہے بلکہ سنت ہے، مگر ہماری مذہبی پہچان ضرور ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اسی لیے علماء و مشائخ، مفتیان و مذہبی شخصیات اسے ضرور اپنے سر پر سجاتی ہیں۔ آئیے اب ٹوپی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند لکھتا ہے، ٹوپی اوڑھنا اور عمامہ باندھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی گول ہوتی تھی اور سر سے چپکی ہوئی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ باندھتے
کہ نیچے ٹوپی پہن کر اوپر سے امامہ باندھتے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان امامہ میں فرق یہ ہے کہ ہم ٹوپی کے اوپر امامہ باندھتے ہیں اور مشرکین بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں۔ ایک دوسرے سوال کے جواب میں لکھتا ہے صحابہ کرام اور تابعین اعظام کی عادت شریفہ عام حالات میں ٹوپی پہننے کی تھی۔ احادیث کی کتابوں میں اس کی جا بجا صراحت موجود ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنتے تھے۔ اس کو طبرانی سے روایت کیا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں فرمایا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ السراج المنیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 112۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کان والی اور حضر میں پتلی یعنی شامی ٹوپی پہنتے تھے۔ عراقی نے فرمایا ہے کہ ٹوپی کے باب میں یہ سب سے عمدہ سند ہے۔ فیض القدیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 246۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم آدمی کو کرتا، امامہ، پائجامہ اور ایک خاص قسم کی ٹوپی سے منع فرمایا ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر ان رجلا قال یا رسول اللہ ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلبس القمیص ولا العمائم ولا السراویلات ولا البرانس۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 209۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں لباس کرتا، پائجامہ، امامہ، ٹوپی ہوا کرتا تھا، اس لیے احرام کے وقت اس کے پہننے سے ممانعت فرمائی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث ٹوپی کے سلسلے میں آئی ہیں، اس لیے ان احادیث اور عادت شریفہ مستمرہ کو سامنے رکھتے ہوئے فقہائے احناف نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ تذلل اور غایت درجہ خشوع و خضوع کی وجہ سے نہ پہنے تو مکروہ نہیں، لیکن تہاون اور سستی سے نہ پہننا اور اس کی عادت بنا لینا سخت مکروہ ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ سامعین، ٹوپی کی فضیلت ہمارے دین میں اتنی ہے ہم نے نہیں سمجھا، مگر دوسرے لوگوں نے سمجھ لیا۔ آپ سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لیجئے، ان کے لیڈران کے سر اپنی اپنی پارٹی کی ٹوپی سے سجے ہوتے ہیں۔ کانگریسی گاندھیائی ٹوپی پہنتے ہیں، بھاجپائیوں کا اپنا سرپوش ہے، سماج وادی کی لال ٹوپی کون بھول سکتا ہے؟ عام آدمی پارٹی کا سفید سرپوش کس کے علم میں نہیں ہے؟ ٹوپی کی اہمیت سب کو معلوم ہے، پتہ نہیں ہے تو صرف مسلمانوں کو۔ وہ اسے ایک بیکار سی چیز سمجھتے ہیں اور خاص وقت کے سوا کبھی اسے نہیں پوچھتے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اسلام کی جن باتوں کو مسلمانوں نے ہلکا یا گھٹیا سمجھا، دوسروں نے بھی ان پر حملہ کر دیا۔ اگر ہم ہی اس سے اپنا پیچھا چھڑائیں گے، اپنا دامن بچائیں گے، تو کل بابری مسجد شہید ہوئی تھی، طلاق پر قانون بنا تھا، آج حجاب پر پابندی لگی ہے، کل کو خدا نہ خواستہ ٹوپی بھی زد میں آئے گی۔ لہذا بیدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اپنی غیرت کو جگائیں اور اسلامی لباس کو ہر حال میں پہنیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ٹوپی پہننا سنت ہی تو ہے لہذا کیوں اوڑھیں۔ اگر سنت کو اسی طرح ہلکا سمجھتے رہیں گے تو سنتوں پر بھی پابندیاں اللہ نہ کرے لگ سکتی ہیں۔ جب واجب پر بھی ہاتھ صاف کر دیا گیا تو سنتوں پر پابندی لگانا کون مشکل معاملہ ہے؟ ہمارے بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسلام میں بڑھتے مداخلت کے لیے آگے بڑھیں، بیان کے ساتھ اقدام بھی کریں، اسلام کے تحفظ کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔